اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورۃ المومن کی آیات نمبر 66 اور 67 کا ترجمہ اور مختصر مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے آیات نمبر 66 کی تلاوت۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ آیات کا ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان جو کچھ باتیں ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کرتے رہے اور مشرکین انکار کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مطالبہ کر دیا کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت ہمارے ساتھ کر لیجیے اور 1 سال ہم آپ کے ساتھ آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے۔ پھر مختلف قسم کی باتیں ہو گئے۔ اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، رب دو جہان کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کے شرکت غیر کے علاوہ معبود ہونا، میرے پاس تو دلائل موجود ہے، انبار لگی ہوئی ہے، اور میں ان دلائل کے ہوتے ہوئے میں کس طرح معبود مان لوں ان کی جن کو تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مجھے تو حکم ملا ہے رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں ہر اعتبار سے۔ اور اس آیات کریمہ کے اندر عبادت اور دعا کو ہم معنی استعمال کیا گیا ہے۔ اگلا آیات دیکھ لیجئے۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔
وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بوڑھا، پھر تمہیں اسی سے بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بوڑھاپے کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ آیات کا ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بوڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ یہ اسی آیات کریمہ کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی پیدا ہونے سے پہلے اور کوئی جوانی کو پہنچنے سے پہلے اور کوئی بوڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے مر جاتا ہے، اور وقت مقررہ یہاں کہا گیا ہے۔ وقت مقررہ سے مراد یا تو موت کا وقت ہے، یا وہ وقت جب تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھ کر اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے۔ پہلی صورت میں یعنی موت والی صورت میں مطلب یہ ہوگا، اگر اس کو وقت مقررہ سے موت مراد لیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو زندگی کے مختلف مرحلوں سے گزارتا ہوا اس ساعت خاص تک لے جاتا ہے جو اس نے ہر ایک کی واپسی کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ اس وقت سے پہلے ساری دنیا مل کر بھی کسی کو مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی، اور وہ وقت آ جانے کے بعد دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی کسی کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسرے معنی لینے کی صورت میں، یعنی دوبارہ اٹھ کر اپنے خدا کے حضور حاضر ہونے کے معنی لینے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہنگامہ ہستی اس لیے برپا نہیں کیا گیا ہے کہ تم مر کر مٹی میں مل جاؤ اور فنا ہو جاؤ، بلکہ زندگی کے ان مختلف مرحلوں سے اللہ تم کو اس لیے گزارتا ہے کہ تم سب اس وقت پر جو اس نے مقرر کر رکھا ہے اس کے سامنے حاضر ہو۔ یعنی زندگی کے ان مختلف مراحل سے تم کو اس لیے نہیں گزارا جاتا کہ تم جانوروں کی طرح جیو اور انہی کی طرح مرو، بلکہ اس لیے گزارا جاتا ہے کہ تم اس عقل سے کام لو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اور اس نظام کو سمجھو جس میں خود تمہارے اپنے وجود پر یہ احوال گزرتے ہیں۔ زمین کے بے جان مادوں میں زندگی جیسی عجیب و غریب چیز کا پیدا ہونا، پھر نطفے کے ایک
خردبینی کیڑے سے انسان جیسی حیرت انگیز مخلوق کا وجود میں آنا، پھر ماں کے پیٹ میں استقرار حمل کے وقت سے وضع حمل تک اندر ہی اندر اس کا اس طرح پرورش پانا کہ اس کی جنس، اس کی شکل و صورت، اس کے جسم کی ساخت، اس کے ذہن کی خصوصیات اور اس کی قوتیں اور صلاحیتیں سب کچھ وہی متعین ہو جائے اور ان کی تشکیل پر دنیا کی کوئی طاقت اثر انداز نہ ہو سکے، پھر یہ بات کہ جسے اسقاط حمل کا شکار ہونا ہے اس کا اسقاط ہی ہو کر رہتا ہے، جس سے بچپن میں مرنا ہے وہ بچپن ہی میں مرتا ہے، خواہ وہ کسی بادشاہی کا بچہ کیوں نہ ہو، اور جسے جوانی یا بوڑھاپے کی کسی عمر تک پہنچنا ہے وہ خطرناک سے خطرناک حالات سے گزر کر بھی، جن میں بظاہر موت یقینی ہوتی، اس عمر کو پہنچ کر رہتا ہے، اور جسے عمر کے جس خاص مرحلے میں مرنا ہے اس میں وہ دنیا کے کسی بہترین اسپتال کے اندر بہترین ڈاکٹروں کے زیر علاج رہتے ہوئے بھی مر کر رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں کیا اس حقیقت کی نشاندہی نہیں کر رہی ہیں کہ ہماری اپنی حیات و ممات کا لگام کسی قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے، اور جب امر واقعی یہی ہے کہ ایک قادر مطلق ہماری موت و زیست پر حکمران ہے، تو پھر کوئی نبی یا ولی یا فرشتہ یا ستارہ اور سیارہ آخر کیسے ہماری بندگی اور عبادت کا مستحق ہو گیا؟ سوال یہ نشان ہے۔ یہ کسی بندے کو یہ مقام کب سے حاصل ہوا کہ ہم اس سے دعائیں مانگے اور اپنی قسمت کے بننے اور بگڑنے کا مختار اس کو مان لے، حاجت روا مشکل کشا اس کو مان لے، اس کے سامنے سر بسجود ہو جائے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور کسی انسانی طاقت کا یہ منصب کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے قانون اور اس کے امر و نہی اور اس کے خود ساختہ حلال و حرام کی بے چون چرا اطاعت کرے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ معمولی عقل والا بھی یہ سمجھ سکتا ہے۔ آج کل میڈیکل سائنس اس بات کو 100% تصدیق کرتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اوپر جو حالات آتی ہیں، ہر 40 دن کے بعد اس میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ 1450 سال پہلے قرآن نے اس کو بیان کیا، اور آج میڈیکل سائنس بھی اس کو تصدیق کرتا ہے کہ واقعی یہی صورتحال ماں کے پیٹ میں ایک بچے کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، ہر 40 دن میں اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی خالقیت اور اس کے رب العالمین حاجت روا مشکل کشا ہونے کو واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔